سامعین کرام، گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم نے ایک مبارک سلسلہ شروع کیا ہے نیک لوگوں کی صحبت میں کے عنوان سے، جس میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہر ہفتے اسلاف امت میں سے کسی کی شخصیت پر روشنی ڈالی جائے گی اور ان کی زندگی سے حاصل ہونے والے سبق، ان کی زندگی سے حاصل ہونے والے دروس آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جن میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اور پھر بعد کے ادوار، اور حتیٰ کہ ہم نے کہا کہ معاصر ہمارے دور کے جو اہل علم گزرے ہیں، اہل ورع، اہل تقوی گزرے ہیں یا موجود ہیں، ان سب پر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً روشنی ڈالی جائے گی۔ کبھی کسی صحابی پر ہماری گفتگو ہوگی، کبھی اس دور کے اہل علم میں سے ہوگی انشاءاللہ، کبھی تاریخ میں گزری ہوئی کسی اور شخصیت پر ہوگی، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہم ترتیب سے چلیں، چونکہ ابھی ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہے، اس لیے چند ہفتے ہم انشاءاللہ تعالی صحابہ پر ہی گفتگو کریں گے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی، اور ان کی زندگی میں سے حاصل ہونے والے جو عظیم سبق ہیں، ان اسباق کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ آج کے درس کے لیے میں انہی کے ہم قبیلہ ایک اور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قبیلے دوس کے تھے، تو آج میں جن صحابی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی قبیلے دوس ہی کے ہیں، گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار صحابی ہیں، اور یہ ہیں مشہور صحابی حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ آپ کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے، جو مکی دور ہی میں یعنی پیارے نبی کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی مشرف باسلام ہو گئے تھے۔ حضرت طفیل کا لقب تھا ذوالنور، نور والے۔ حضرت عثمان ذوالنورین ہیں اور حضرت طفیل ذوالنور ہیں۔ اب یہ لقب انہیں کیوں دیا گیا ابھی ہم آگے بتائیں گے۔ حضرت طفیل کی خصوصیت یہ تھی، دیکھیے زمانے جاہلیت میں بھی، یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی وہ زمانے جاہلیت میں اپنے معاشرے کے ایک نہایت ہی معزز اور محترم انسان تھے، بڑی خوبیاں ان کے اندر تھیں۔ زمانے جاہلیت میں جہاں ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ، فساد ہی فساد تھا، یہ فطرت سلیمہ سے قریب ہونے کے سبب کافی حد تک انہوں نے معاشرے کے منفی اثرات سے خود کو محفوظ رکھا تھا۔ انسان اگر سلیم الفطرت ہو اور فطرت سلیمہ سے قریب ہو، معاشرہ کتنا بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، وہ ہر طرح کے معاشرے میں ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ اپنے اخلاق اور کردار کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور حضرت طفیل کی یہ خصوصیت تھی کہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ بڑے نیک نام تھے، بڑی عزت تھی ان کی، بڑا احترام تھا ان کا، اور اپنی جگہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، عربی زبان کے جانے مانے شاعر تھے، اور ان کی شاعری کے پورے عرب میں چرچے تھے۔ قبول اسلام کی توفیق کیسے ہوئی انہیں؟ وہ ایک مرتبہ مکہ آئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، عبادت کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کافر رہتے ہوئے بھی، مشرک رہتے ہوئے بھی حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ تو حضرت طفیل ایک مرتبہ مکہ آئے اور پیارے نبی کی دعوت یہاں شروع ہو چکی تھی، اسلام کا آغاز ہو چکا تھا، اور مکے میں حق و باطل کی کشمکش جاری تھی۔ پیارے نبی کی دعوت سے ادھر مشرکین مکہ کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں، اور وہ اسلام کے بڑھتے قافلے کو روکنے کے لیے ہر طرح کی تدبیر کر رہے تھے، منصوبہ بندی کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، آنے والوں کو روک رہے تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت طفیل جب مکہ آئے تو مشرکین مکہ کو خوف لاحق ہوا، ڈر لاحق ہوا
کہ طفیل جیسا سمجھدار انسان، دانشور انسان، عظیم انسان اگر یہ بھی محمد کے فریب میں آ جائے، دھوکے میں آ جائے، تو یہ ہمارا بہت بڑا گھاٹا اور خسارہ ہوگا. اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طفیل کی ملاقات ہی نہ ہو سکے، اس لیے پہلے حضرت طفیل کو راستے ہی میں روک دیا. حرم جانے سے پہلے، خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے طفیل کو روک کر کہا کہ طفیل دیکھو، یہاں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اس کا نام محمد ہے، اور اس کی باتوں نے اچھوں کو گھائل کر دیا ہے، رشتوں میں اس نے پھوٹ ڈال دی ہے، والدین کو اولاد سے جدا کر دیا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر ڈالا ہے، شوہر کو بیوی سے جدا کر ڈالا ہے. ہوشیار کہ کہیں تم ان کی باتوں میں نہ آ جانا. حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ یہ باتیں، یہ نصیحتیں سن کر پہلے پہل تو میں نے ان لوگوں کو خیر خواہ جان کر خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے کانوں میں روئی رکھ لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے بھی پیارے نبی کی بات میری کانوں سے نہ ٹکرا جائے، میری سماعت سے نہ ٹکرا جائے. روئی رکھ لی اور خانہ کعبہ میں داخل ہوئے روئی رکھ کر. طفیل فرماتے ہیں کہ پھر میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی. میرے ضمیر نے کہا کہ طفیل تم ایک سمجھدار انسان ہو، اچھے اور برے میں تمیز کر سکتے ہو، یہ دانش مندی نہیں، دانائی نہیں، عقل مندی نہیں، سمجھداری نہیں کہ دوسروں کی بات کو سن کر خود کو اندھا کر لو، خود کو بہرا کر لو. سنو تو صحیح. پیارے نبی خانہ کعبہ میں تھے. آپ جب عبادت کر کے لوٹنے لگے تو طفیل پیچھے پیچھے گئے اور پیارے نبی سے گھر میں ملاقات کی اور عرض کیا کہ کیا بات ہے، آپ کے سلسلے میں آپ کے معاشرے کے لوگ، آپ کے شہر کے لوگ ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، آخر آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے، اور آپ کہتے کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا مکی زندگی میں آپ اپنی دعوت کے تعارف میں زیادہ گفتگو یا تقریر نہیں فرماتے تھے. آپ اپنی دعوت کے تعارف میں سیدھے قرآن مجید پڑھ کر سناتے تھے. تو طفیل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت سنائی، اور قرآن مجید کی تلاوت کیا سنے کہ ایک ہی مجلس میں وہ گھائل ہو گئے. یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی عظمت کے قائل ہو گئے اور مشرف باسلام ہو گئے. گویا یوں کہیے مشرکین مکہ کا پروپگنڈا ہی ایک طرح سے طفیل کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. یہ لوگوں کو یہ کہہ کر روکتے تھے ایک جادوگر آ گیا ہے، ایک شاعر پیدا ہو گیا ہے، ایک کاہن پیدا ہو گیا ہے، مت جاؤ اس کے پاس. تو لوگ یہ سوچ کر جاتے کہ چلو دیکھتے ہیں یہ کون جادوگر ہے، کون کاہن ہے، کیسا شاعر ہے، اور مشرف اسلام ہو کر آتے تھے. اسی لیے یاد رکھو ہر دور اور ہر زمانے میں حق کی آدھی تبلیغ اگر اللہ کے فضل کے بعد دعات اور مبلغین کی کوششوں سے ہوئی ہے تو باقی آدھی تبلیغ باطل پرستوں کے پروپگنڈوں سے ہوئی ہے. اسی لیے کبھی بھی باطل جب بھی پروپگنڈا کرے حق کے خلاف پریشان نہ ہونا. یہ پروپگنڈے حق کی تبلیغ کا ذریعہ ثابت ہوں گے اور حق کی تبلیغ کا وسیلہ ثابت ہوں گے. مشرف اسلام ہونے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد پیارے نبی کے زمانے میں صحابہ کا معمول تھا وہ جیسے ہی اسلام لاتے انہیں اپنے گھر کی فکر ہوتی، اپنے ماں باپ کی فکر ہوتی، اپنے کنبے اور قبیلے کی فکر ہوتی، اور پیارے نبی انہیں ان کے کنبے اور قبیلے کی جانب دائی اور مبلغ بنا کر بھیجا کرتے تھے، روانہ کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل کو ان کی قوم اور قبیلے کی جانب دعوت و تبلیغ کی غرض سے روانہ کیا کہ جاؤ قبیلے دوس میں اب کام کرو. اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ دوسروں کی ہدایت کی فکر کرو. بھائیوں اور بہنوں یاد رکھو
جس کو بھی ہدایت کی نعمت ملے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسروں کی ہدایت کے سلسلے میں فکر مند ہو جائے. حضرت طفیل گئے، جاتے ہوئے انہوں نے پیارے نبی سے ایک درخواست کی کہ اللہ کے نبی میرے لیے کوئی نشانی کر دیجئے، کوئی نشانی، کوئی علامت جس سے معلوم ہو کہ اللہ کی نصرت میرے ساتھ ہے. تو پیارے نبی کی دعا کی بدولت حضرت طفیل کو یہ نشانی حاصل ہوئی. ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی یا چھڑی ہوتی تھی یا کوڑا ہوتا تھا، تو اللہ کی جانب سے یہ مدد ان کی شامل حال ہوئی کہ ایک روشنی اس کوڑے میں پیدا ہوا کرتی تھی، یا اس چھڑی کے کنارے میں جو وقت ضرورت جب وہ چاہتے تھے ایک روشنی پیدا ہوتی تھی. اسی سے وہ ذوالنور کہلانے لگے، نور والے، روشنی والے. یوں کہیے کہ ایک طرح سے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت تھی. امام ذہبی رحمہ اللہ نے اور دوسرے مورخین نے اپنی کتابوں میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ نور پیدا ہوتا تھا، وہ روشنی پیدا ہوتی تھی. حضرت طفیل گئے، جا کر انہوں نے تبلیغ کی، سمجھایا قبیلہ دوس کو، پر لوگوں نے بات مانی نہیں. مایوس ہوئے، دکھی ہوئے، غمزدہ ہوئے کہ کوئی بات نہیں مان رہا ہے. حالانکہ وہ اپنے قبیلے کے ایک بہت ہی معزز و محترم انسان تھے. تو بہت مایوس ہو کر پیارے نبی کی خدمت میں لوٹ کر آئے اور پیارے نبی سے عرض کیا، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ان دوسا قد عصت وابت فادعوا اللہ علیہا، کہ قبیلہ دوس نے میری بات نہیں مانی ہے، آپ کی تعلیم کی نافرمانی کی ہے، قبول اسلام سے انکار کر دیا ہے، لہذا بد دعا کر دیجئے میرے قبیلے پر. حضرت طفیل نے بد دعا کی درخواست کی. پیارے نبی سیدھے اٹھ کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھا دیے، قبلہ رو ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ ہلکو کہ طفیل نے دوس پر بد دعا کی درخواست کر دی ہے. پیارے نبی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اب بد دعا ہوگی اور قبیلے دوس تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. لیکن لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پیارے نبی کے اٹھے ہوئے ہاتھ، اس وقت پیارے نبی کی زبان سے دعا نکلی، اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے اور انہیں مطیع و فرما بردار بنا کر میری خدمت میں لے آ. اللہ اکبر. درخواست بد دعا کی ہوئی اور پیارے نبی دعا کر رہے ہیں. ہم نے گزشتہ درس میں بھی دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت ملی تو پیارے نبی کی دعا کی برکت سے. اب یہاں اپنی ہدایت کی دعا کی قبیلہ دوس کے حق میں اور طفیل سے کہا کہ اب جاؤ. اور اب کی بار جو گئے حضرت طفیل دوبارہ تو رزلٹ ملا اور نتیجہ نکلا. قبیلے دوس کے بہت سارے لوگ مشرب اسلام ہوئے اور اسلام اس قبیلے میں پھیلتا گیا. جب پیارے نبی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے دوس کے تقریباً 80 افراد کو لے کر انہوں نے مدینہ ہجرت کی. اور اس کے بعد بھی ان کے قبیلے دوس کے مختلف افراد وقتاً فوقتاً ہجرت کر کے مدینہ آتے گئے اور اس طرح سے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اپنے پورے قبیلے کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنے. ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد، مجاہدانہ زندگی گزارنے کے بعد حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا خاتمہ شہادت سے ہوتا ہے، شہادت سے سرخرو ہوتے ہیں. امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جب مدعیان نبوت کا فتنہ پیدا ہوا، نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوئے، تو ان میں ایک سب سے جھوٹا نمایاں دعوے دار تھا مسیلمہ کذاب، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے جہاد کے لیے فوجیں روانہ کی تھی. اس فوج میں حضرت طفیل رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اور اس سے جنگ ہوئی. اس جنگ کو تاریخ میں یمامہ کے معرکے کے نام سے جانا جاتا ہے اور یمامہ کے اس معرکے میں حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، جو ایک انعام تھا اللہ کی جانب سے، جو ایک اعزاز تھا اللہ کی جانب سے. رضی اللہ عنہ وارضاہ.
دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار عالم ہمیں حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کی اس مثالی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.